شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر عورت کی دائیں گال پر تل کا نشان ہو تو اس کا پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر بائیں گال پر تل کا نشان ہو تو بیٹی پیدا ہوگی۔ جن مردوں کے کان پر بال نکل آئیں ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر پی لو۔ کلونجی پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہوں رات کو لیموں کے قطرے ناف میں ڈال کر سویا کریں۔ جن عورتوں کی ٹانگوں پر بال زیادہ آتے ہوں پیاز کاٹ کر اس کے اوپر نمک لگا کر بالوں والی جگہ پر رگڑا کریں، بال صاف ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جن کی آواز بدصورت ہو نہار منہ ملٹھی کا ٹکڑا چبایا کریں۔ جس عورت کو اولاد نہ ہو رہی ہو صبح کے وقت خشخاش دودھ میں ابال کر پیا کریں۔ بانجھ عورت روزانہ سوتے وقت 3 کیلے کھایا کرے، حمل جلدی ٹھہرے گا۔ حمل کے دوران انار کھاتے رہو، بچہ دودھ کی طرح سفید پیدا ہوگا۔ انڈے کی کچی سفیدی نہار منہ پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جاپانی پھل کا جوس نکال کر پیو، چہرے کی جھریاں اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ آنکھوں پر ہلکے ہوں تو چنے کی دال ابال کر کھاؤ۔ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو ادرک کا پانی چاٹ لو۔ دوپہر کے کھانے میں توری کی سبزی کا سالن کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دوپہر کے وقت پانی میں نمک ڈال کر پینے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کالے انگور کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ نہار منہ موسمی مالٹا کھانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کچے فالسے کا جوس بنا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے سے کالی کھانسی دور ہوتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ چلگوسا کھانے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شام کے وقت دہی کھانے سے جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ کالی مرچی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ کھیرے کا رس دودھ میں ڈال کر پینے سے سانولا رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اچانک دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو گھر میں دولت آنے کی نشانی ہے۔ اگر ماہواری کے دوران درد زیادہ ہو تو سنترے کا جوس پینے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ جس شخص کے سر کی چوٹی کے بال گر جائیں اس کے پاس دولت کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جس عورت کے پیٹ پر تل کا نشان ہو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ جو لوگ وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ چینی کھایا کریں۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ چنے کی دال کا سالن ہفتے میں 2 بار کھایا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر رہے گی۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دیں، لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانا کھانے سے ٹھنڈے مشروبات سے بچنا چاہیے۔ روزانہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور نیند بھرپور آتی ہے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو تلوں کا تیل لگانے سے بال چند دنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی دماغ کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے، اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں جامن کا پودا ہو اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سنبل کا درخت ہو وہاں جنات اسیب نہیں آتے۔ روزانہ رات کے وقت پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ میرا نام ڈاکٹر رکشندہ ہے۔ زندگی میں ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات آئے جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، مگر ایک کہانی یہ ایک چھوٹی سی بچی کی تھی جس نے نہ صرف مجھے بہت زیادہ حیران کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنی بچیوں کے بارے میں محتاط کر دیا تھا۔
سوموار کا دن تھا جب ایک عورت اپنی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ اس لیے بڑا ہوگا کہ پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہوگا۔ مگر جب میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے میرے آگے دامن پھیلا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا، اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ دراصل 10 سالہ بچی امید سے تھی، اور اب لڑکی کی ماں مجھے یہ سب کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان یعنی کہ اس کی عزت بچا لوں، تاکہ کسی کو بھی یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی بچی امید سے تھی۔ میں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا کہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی پیٹ سے ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو ڈاکٹر ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں ایسی بات نہیں، لیکن مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے کی صحت کیسی ہے اور یہ کیسے امید سے ہوئی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے؟ میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں جی، یہ بات میں نہیں جانتی، آپ اسی سے پوچھ لیں، اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عورت نے نفرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ اسے زندہ گاڑ دے گا۔ کیوں اتنا بڑا پیٹ ہے آپ کی بچی کا؟ کیا آپ کے شوہر کو نظر نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری بچی کی شہرت بہت ہی نیک ہے، یہ تو محلے میں قرآن پاک پڑھنے جاتی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے، میرا مطلب ہے کہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، کیونکہ اسے قرآن پاک بہت ہی اچھے سے یاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی پر کوئی کبھی ایسا الزام جوانی میں بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ تو بچپن ہے اس کا، اور آپ یہ مت سمجھے کہ میں اس کی ماں ہو کر اس کی طرفداری کر رہی ہوں، بلکہ بات اصل میں یہی ہے کہ ہمارے بچے بہت ہی نیک ماحول میں رہتے ہیں، پلتے بڑھتے بھی بہت اچھے سے ہیں، اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسکولوں کا ماحول بھی اچھا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے۔ میری بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بس کیا کریں، جو اللہ کی مرضی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سر جھکا لیا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا خدا کسی آدمی کے، کسی ظلم اور زیادتی کے یہ بچی امید سے ہو جائے۔ تو کوئی ظلم کیا ہوگا، نہیں تو اس کی ماں لاپرواہ ہوگی، تبھی تو اس بچی کا یہ حال ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے دیکھا تو اس کی ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں مجھے پوری بات بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو بچی کا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا، تبھی مجھے پتا چل سکے گا کہ آپ کی بچی کا کون سا مہینہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ عورت الٹرا ساؤنڈ کروانے پر راضی ہو گئی۔ اس کی بچی کو میں الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی، شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ سے کوئی بات کرے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، سرکاری ہوں تو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں، سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ بہرحال زیادہ تر مریض اپنی مرضی ہی منواتے ہیں، اور وہ عورت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں آنا چاہتی تھی، تو میں نے اسے منع نہیں کیا، وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تو اسکرین پر نظریں گاڑے وہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ کوئی امید ہے؟ میرا مطلب ہے کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیں، آپ عزت اور بےزتی کی بات نہ کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے، اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم کیا نہیں تو آپ خواہ مخواہ اس کے سر پر ایک ہی چیز کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو ایسی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی بیٹی کے ارد گرد کے ماحول کی خبر رکھنا ہوگی، آپ کو پتہ چلانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔
میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میں نے آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ و بچار کی کہ میں اس عورت کو کیا بات کہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان جائے یا اپنی بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کریں۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کی۔ میں نے کہا، دیکھیے، آپ کی بچی بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گی۔ آپ کی بچی امید سے ہے اور اسے بچے کو اٹھائے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زندگی بھر مشکلات پیدا ہو جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بچی کو لے جائیے، اس کا خیال رکھیں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ویسے اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت ہی کم ہے، دوسرا آپ کی بچی کی صورتحال بہت نازک ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا تھا، مگر وہ رونے لگی، بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر میں اپنی بچی کو اپنے گھر لے جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی۔ آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں اور بتائیں بھلا، کیا آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی ہے؟ اور وہ ایسے امید سے ہو جاتی تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا؟ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اسے گھر نہیں لے کر جا سکتی، آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ ہوگا۔ میں اس عورت کی سنگ دلی دیکھ کر حیران تھی۔ آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ آپ کی بچی کے علاوہ آپ کا سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیں میڈم، یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا آپ اس کا علاج کریں۔ میری بات سن کر بچے کی ماں رونے لگی۔ تب میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ تب میں نے اس عورت سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی بچی کو میرے کلینک پر ہی رہنے دو، بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے کر جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے جھٹ سے کہا، ہاں ایسا تو ممکن ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے۔ بہنیں تو سانجی ہوتی ہیں، وہ میرا ساتھ دے دیں گی، اسے بھی پتا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بس میں اپنے شوہر کو کسی طریقے سے قابو کر لوں گی۔ آپ بتائیے، کیا آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ میں مجبور بھی تھی، اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ہوتی ہوں، تو میں اس کا خیال رکھوں گی اور باقی کا وقت میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ آپ کو اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر اسے یہیں پر چھوڑ کر جائیے۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو پہلے ہی پریشان تھی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسے یہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا، بیٹا تم کیا اسکول جاتی ہو؟ اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں وین والے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت نہ کی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا، مگر ایسا بھی بالکل نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہ تھی۔ لگتا تھا کہ بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کب اور کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ میں اماں بن جاؤں گی؟ ہاں بیٹا، تم اماں تو بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، کہا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام وغیرہ کرنا ہوگا۔ اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس نے تو نفی میں سر ہلا دیا، بولی کہ ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی، اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی خشک چیزیں تھی جو کہ میں اسے دے سکتی تھی۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچی کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے گاہے بگاہے ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی۔ خیر میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا۔ اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کرے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
تمہاری بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق آئے گا۔ خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے تھے، آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بچے کی صحت بہت خراب تھی، میں اسے ہسپتال سے سیدھا گھر لے کر گئی تھی۔ اب وہ بڑی بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی، مجھے اس پر دکھ بھی ہوتا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے پوچھنے کی کوشش کی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ بچے اسی کے تھے، پر میں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ بچے کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی کہ 2 بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بچے میں کسی بے اولاد جوڑے کو دے دوں گی، آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو کے اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا، ویسے بھی وہ بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ عورت یہ کہہ کر چلی گئی تھی، میرے خیال میں تو اب مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو چکی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے مگر مارے پریشانی کے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ ایسا تھا جسے میں مشکوک کہہ سکتی ہوں؟ مجھے لگ تو ایسا ہی رہا تھا مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، میں نے یہ کیس بھی اپنے ذہن سے بھلا دیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو مجھے دوبارہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی، اور یقیناً انہوں نے ہی اگلی زندگی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی مکمل یقین تھا کہ وہ ماں اب اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی، اسے باہر آنے جانے نہ دے گی، نہ صرف یہ کہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی دھیان کرے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور وہ بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا، لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی دوبارہ سے وہی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسی علامتیں؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ دوبارہ وہی ہو چکا ہے جس کے لیے وہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثات سے کیسے بار بار گزر رہی ہے، اور وہ بھی جب اس کی ماں کو اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی، نہ لڑکی کو پتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں ایسا کوئی انسان نہیں، ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت سے لے کر جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم از کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ لگائیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے پہلے سے واقف ہیں اس لیے میں آپ کے پاس تشریف لائی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتائیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب جو میں سوچتی ہوں جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب تو اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آپ خامخواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کو چیک کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی کوئی رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ کوئی بھی اندازہ قائم مت کریں۔ مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا، کہنے لگی میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا، اور وہ کہنے لگی ایسا مت کہیں، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔
میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی مجرم کو نہیں جانتی، آپ شاید مجھ پر ہی شک کریں۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی سی بھی بات نہیں جانتی؟ لیکن قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے کہا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوائیوں کے استعمال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی، مگر بار بار ایسا ہونے سے آپ کی بچی کی صحت گر جائے گی۔ بہت کم عمری میں ایسے معاملات بچیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ایک تو عمر کم ہے، دوسرا کمزور اور مریل سی ہے۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے کہا بالکل، میں اس کا خیال بھی رکھوں گی، آپ دوائیاں دیں، مگر مجھے بتا دیں کہ میری بچی کا مجرم کون ہے۔ اور وہ عورت میرے کلینک میں بیٹھے رونے لگی۔ میں نے کہا اس بات کی تو سمجھ مجھ کو بھی نہیں۔ میں نے تو کئی بار آپ کی بچی سے نفسیاتی حربے آزما کر پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کی نظر میں کوئی مجرم ہے، تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا، بولی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا ہو، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہو۔ بس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچانک میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ بچی کی بات سن کر میں بھی حیران تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ آخری بار ہوگا، اب اس بچی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے کو تقریباً کچھ ہی دن گزرے تھے، یعنی کہ 2 سے 3 مہینے ہوئے ہوں گے کہ وہ لڑکی پھر اپنی بچی کو لے کر میرے کلینک میں آ گئی۔ اس بار تو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے لگا کہ جان بوجھ کر یہ لوگ ناٹک کر رہی ہیں، کیونکہ ایسا کبھی ممکن نہیں کہ بچی پھر سے امید سے ہو جائے اور اس کی ماں کو نہ ہی اسے پتا ہو کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بھی زحمت نہ کی، بس دوائیاں لکھ کر دے دی، مگر بچی کی ماں بہت پریشان تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور ساتھ ہی ہاتھ کانپ رہی تھے۔ بولی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اگر دوبارہ میری بچی کے ساتھ یہی سب کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا محترمہ، آج کے زمانے میں اتنا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہے۔ آپ کی بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا مجرم آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگا، یا آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ آپ کا شوہر اس بچی کا سوتیلا باپ ہے، یا تو پھر کوئی اور معاملہ ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہی۔ اگر ایسا نہیں تو پھر آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں، اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر اسے ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھیں گی تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو پائے گا۔ ایسا میں کیسے کروں؟ بس میں تو اپنی بچی کو اسکول بھیجتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرے کلینک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تقریباً اسی کی عمر کی ایک اور لڑکی میرے کلینک میں اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور اکیلے میں کرنی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ بھی اپنی 12-13 سالہ بچی تھی اور وہ خود بخود پریشان تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا معاملہ بھی ایک جیسا ہے۔ میں نے پہلی والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا، میں دوسری کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرے کلینک میں پہلی بار آئی تھی، اسے وقت دینا ضروری تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو دیکھا اس کی بچی بھی اسی کی طرح کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بچی کے پیٹ کے درد کی بہت فکر ہے، اس کے ساتھ بھی عجیب عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں جو صرف شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہیں۔ میں نے بچی کی طرف دیکھا اور اس کی حلیہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ بھی پہلی بچی والا معاملہ ہے۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں بھیجا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس بچی کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو کہ پہلے والیوں کے ساتھ تھا۔ اب تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف سچائی بتا دی کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے پہلے والی بچی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، کیونکہ اب ماؤں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے، جس کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ غیر حقیقی ہے۔ میں آپ کی بیٹی پر کوئی الزام تو نہیں لگا رہی، لیکن دیکھیں جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور پھر یہ معاملات آئے۔ آپ کو بھی تو اپنے بچوں کے بارے میں دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس ماں کو جب یہ بات کہی تو وہ زارو قطار رونے لگی، بولی کہ میڈم اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری بچی بس اسکول جاتی ہے اور گھر آ کر بس کھیلنے کودنے میں لگ جاتی ہے۔ میں نے ان سے پتہ کیا تو معلوم ہوا، اور یہ پہلے والی بچی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔
ان دونوں کی کہانی ملتی جلتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، چونکہ میں ڈاکٹر تھی، ماہر نفسیات بھی تھی، مجھے ان چیزوں کا جتنا زیادہ اندازہ تھا اتنا شاید ان عام عورتوں کو نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بچوں کے پاس ایک دن رہنے دیں۔ ایک دن جب میں ان کے ساتھ رہوں گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ ایسا کیا ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک سامنے آتا ہے۔ اور ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے۔ اگلے دن میری چھٹی تھی، اس سے پہلے کہ میں ان کے بچوں کے اسکول گئی۔ اسکول میں تو ایسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی قسم کا شک ہوتا۔ میں نے دیکھا وہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ تھے، کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مالی چوکیدار سب بہت ہی خوش اخلاق لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، کیونکہ یہ اسکول بھی آرمی کا ہی تھا اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں پر مجھے شک گزرتا۔ ویسے بھی جہاں پر فوج کا قانون ہوتا ہے وہاں صفائی اور نظم و ضبط تو ضرور ہوتا ہے۔ اسکول میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں ان بچوں کے کھیلنے کودنے والی جگہ پر جا ہی رہی تھی کہ مجھے ایک اندناک خبر سننے کو ملی کہ کئی بچیوں کے مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی بچیوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ چکی ہیں۔ کم سے کم 30 بچیاں امید سے ہو چکی ہیں۔ اس بات کی خبر آتے ہی مجھے دلچسپی ہوئی، کیونکہ میں بھی 2 کیسز دیکھ چکی تھی جب چھوٹی چھوٹی بچیاں بنا کسی قصور کے نہ کردہ گناہ کی سزا پال رہی تھی۔ خبر کے بارے میں مزید جانکاری کرنے کا پتہ چلا یہ ساری بیماری ایک سوئمنگ پول سے پھیل رہی ہے۔ اس سوئمنگ پول میں ایک آدمی بھی نہانے آتا تھا، جس کے بعد باقی بچیاں سوئمنگ پول وغیرہ جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو تیراکی سکھانے کے لیے سوئمنگ پول بھیجتے تھے، اور یہ آدمی جو کہ سوئمنگ پول کے آس پاس رہتا، اس کی صفائی کا کام کرتا، تو یہ بھی کبھی کبھار سوئمنگ پول میں ہی نہا لیتا تھا۔ ایک معمولی سی لاپرواہی نے کئی بچیوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی لاپرواہی سے اتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس آدمی کو گرفتار تو کیا گیا، مگر کیونکہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، ثبوت بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر اسے مجبوراً آزاد کرنا پڑا۔ مگر میں یہ سوچ کر ابھی تک حیران ہوں کہ کبھی کبھی ایک معمولی سی لاپرواہی ایک عورت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ خدا ان بچیوں کے ماں باپ کو صبر دے اور ان کی آنے والی زندگی آسان کرے۔